رمضان رمضان شریف میں قیام کرنے کی فضیلت کے بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، قیام سے مراد یہاں علماء کرام تراویح لیے، قیام کرتا ہے رات کو، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر شہر رمضان فضلہ علی الشہور وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب مہینوں سے افضل ہے، یعنی رمضان پاک۔ تو آگے فرمایا، جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے بھی رکھے، رات کو تراویح، یعنی قیام کا مطلب یہ ہے رات کو تراویح پڑھے جو میرے محبوب نے سنت قرار دے دی، لہٰذا جو شخص ایمان اور حصول کے ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کی دنوں میں روزہ رکھتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو پتہ چلا رمضان کے روزے رکھنا، ثواب کی نیت ایمان کی حالت میں، اور پھر راتوں کو جاگنا، قیام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ باعث اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع فراہم فرمائے اپنی توفیق سے۔